میم ایک چھوٹا سا کوشچن ہے. انشاءاللہ کلاس کے بعد، ٹھیک ہے؟ اعوذ اوکے. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربنا زدنا علما اللهم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آغاز تجدید رکن متین کا آیت نمبر 153 سے اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اگر کوئی یہ سمجھ جائے اس کے ساتھ زیر لگا کے میں نے کیوں پڑھا ہے، تو زیر اس لیے لگی ہے، میں اس کو الگ کر کے اسے پڑھ رہی ہوں، اس لیے میں نے زیر لگا کر پڑھی ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ باب استفعال سے ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ باب استفعال جو ہوتا ہے اس سے سین اور تا ظاہر ہوتے ہیں، تو یہ باب استفعال سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ ذکر اور شکر کے ساتھ صبر اور نماز کی تعلیم دی گئی ہے۔ احکام شریعت پر عمل کرنے میں جو دشواریاں پیش آتی ہیں اور جو مصائب برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور صبر اور نماز پر ہمیشہ کی ان مشکلات کا مقابلہ کرنے میں کے اندر ہمارے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، کیونکہ اس کا سارا کام ہی خیر ہے، اور یہ چیز کسی اور کو حاصل نہیں۔ خیر اس طرح کہ اگر اسے کوئی خوشی پہنچے تو شکر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے تذکرے کے بعد، جن میں بیت اللہ کو قبلہ قرار دے کر اپنی نعمت تمام کرنا اور اسے اور اپنے آخری رسول کو بھیجنا شامل ہے، اپنے ذکر اور شکر کا حکم دیا، اور اس آیت میں مصیبتوں کے آنے پر صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنے کا حکم دیا۔ اگرچہ کہ اس میں ایمان والوں پر آنے والی ہر مصیبت کا علاج بتایا گیا ہے، مگر یہ آیات کی ترتیب سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ آیت مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کرنے کے لیے ایک تمہید باندھی جا رہی ہے، کیونکہ قبلہ کی تبدیلی رجب یا شعبان کی 2 ہجری میں ہوئی، اور غزوہ بدر رمضان 2 ہجری میں ہوا تھا، یعنی کہ اسی سال میں رجب یا شعبان کے اندر قبلہ کی تبدیلی ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ٹٹول رہا تھا، اور پھر 2 ہجری اسی سال میں ہی غزوہ بدر رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ دونوں کے درمیان تقریباً صرف 2 ماہ کا وقفہ تھا۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ نے خصوصی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ جو غم پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ صبر تکلیف اور غم کے وقت میں ہوتا ہے، بعد میں صبر نہیں ہوتا۔ صبر اسی لمحے ہے جس وقت انسان پر غم طاری ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ صبر کرو تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ وَلَا تَقُولُوا، اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے جائیں مت کہو کہ مردے ہیں، بلکہ زندہ ہیں، اور لیکن تم نہیں سمجھتے۔ جہاد میں سب سے بڑی مصیبت جان کا جانا ہے، اس پر صبر کی تلقین اس طرح فرمائی کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مت کہو کہ وہ مردے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تم اس زندگی کو نہیں سمجھتے۔ یعنی شہداء اس زندگی کے عیش و آرام کا ذکر اگر کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی ان کی ختم ہو گئی ہے، لیکن آخرت کی زندگی ان کی برقرار ہے، نہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن قرآن اور حدیث کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد برزخ، یعنی کہ قبر کی جو زندگی ہے، برزخ کی جو زندگی ہے، اس میں ہر شخص کو زندگی حاصل ہے، مگر مومن کی روح راحت میں ہے اور کافر کی روح کو عذاب ہو رہا ہے۔ احادیث کے مطابق قبر ہی میں ان کے لیے جنت کے دوزخ کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ یہ زندگی انبیاء کو سب سے بڑھ کر کامل حالت میں حاصل ہے، یعنی وہ اپنے جسم کے ساتھ کامل حالت میں موجود ہے، مگر شہداء کی عزت افزائی کے لیے قرآن نے انہیں خاص طور پر احیاء کہا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں قتل ہو گیا، اس سے زندگی کا عیش و عشرت، عیش و آرام چھین لیا گیا، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو مردہ مت کہو، وہ میرے پاس زندہ ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق بھی دیا جا رہا ہے عالم برزخ میں، یعنی وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ مت کہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آیت مزید ارشاد فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
پھر میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کچھ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں مزید فرماتی ہے وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یعنی کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان کا اگلا عمل کیا ہوتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون، یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر مہربانیاں بھی ہیں اور بڑی رحمت ہے اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ مصیبت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کو اذیت پہنچے، وہ خواہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ دل کی حاضری سے کہا جائے تو اس میں اس بات کا اظہار بھی ہے کہ ہم اللہ کی ملکیت اور اس کے بندے ہیں، اور اس کا بھی، اور کہ ہمیں ہر حال میں اس کے پاس واپس جانا ہے۔ کوئی چیز، کسی چیز کا نقصان ہو جائے، ہر چیز اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والی ہے۔ اور اللہ نے پھر اس پر شکوہ شکایت کرنے کے بجائے اللہ نے صبر کرنے کا حکم دیا، اور انسان کو صبر کی توفیق ملتی ہے، اور صبر کرنے والوں کو 3 نعمتیں ملتی ہیں: رب کی مہربانیاں، اس کی بہت بڑی رحمت، اور ہدایت یافتہ ہونے کی یہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ 3 کہیں، اولئک علیہم صلوات، کیا؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں۔ دوسری بات وَمِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، اور رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور آخری بات ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جانا۔ غم پر جو سینے پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، واویلے مچانا شروع کر دیتے ہیں، چیخنا پکارنا شروع کر دیتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں، اللہ ان کو کوئی کچھ بھی نہیں عطا کرے گا، اللہ ان کو کچھ نہیں دے گا، انہوں نے صبر نہیں کیا۔ جو چیز ہم کھو دیتے ہیں وہ ہماری تو تھی نہیں، وہ تو تھی ہی میرے رب کی، پھر ہم کون ہوتے ہیں اس پر واویلے مچانے والے، رونے پیٹنے والے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی، ہماری طرف اللہ تعالیٰ کی امانت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے لے لی۔ لیکن اللہ سے دعا کریں کہ رب کائنات ہم میں سے کسی کو بھی بڑی آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ اذا اصابتہ مصیبہ، اس میں لفظ اذا جو ہے یہ اشارہ کر رہا ہے کس کی طرف؟ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ انسان جب رو دھو لیتا ہے تو صبر تو پھر آ ہی جاتا ہے، رو دھو کر اپنی بھڑاس نکال لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر صرف وہ ہے جو پہلی چوٹ کے وقت ہو، جب آپ کو چوٹ ملتی ہے، انما الصبر عند صدمتی الاولى، جب آپ کو پہلی چوٹ ملتی ہے، اسی چوٹ پر اسی لمحے جو صبر کیا گیا وہی صبر ہے، بعد والا صبر نہیں ہوتا۔ وہ تو آپ کا رونا پیٹنا، آپ سب کچھ کر گئے، اب تو آپ کتنا روئیں گے آخر۔ سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا، کوئی مسلمان جسے کوئی مصیبت پہنچے اور وہ وہی کلمہ کہے جس کا اللہ نے اسے حکم دیا، یعنی وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اگر وہ یہ کہے یقیناً ہم اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس کی جگہ اس سے بہتر عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ سلمہ فرماتی ہیں کہ پھر جب میرے خامد ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں نے کہا مسلمانوں میں ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا، پہلا گھرانہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ پھر میں نے جب یہ کلمات پڑھے، کلمہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر جب یہ دعا مکمل کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروا دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ صبر
جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین صلہ عطا فرمایا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا اس سے بڑھ کر کسی کو کچھ مل سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کسی کو کچھ نہیں مل سکتا۔ ہم وہ وقتی طور پر جو ہمارے ہاتھ سے کھویا ہم اس کے لیے رو رہے ہیں، لیکن جو میرے رب نے عطا کر دیا ہم وہ نہیں جانتے۔ لیکن یہ صبر کے بعد اللہ عطا کرنے والا ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں کا خوب طواف کرے، اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یطوفا، یہ جو لفظ ہے یطوفا، یہ باب تفاعل سے ہے۔ طوفا یطوفو کے معنی ہوتے طواف کرنا، چکر لگانا۔ جب یہ لفظ باب تفاعل میں حروف زیادہ ہوں تو اس کا معنی خوب طواف کرنا۔ یہ جو لفظ آیا نا، آپ نے پڑھا نا، ہم کہتے ہیں گرامر کیوں سیکھیں؟ یطوفا، یہ جو باب تفاعل سے آیا تو اس کا معنی کیا ہو کہ خوب طواف کریں، طواف نہ کریں بلکہ خوب طواف کریں، مسلسل طواف کریں، زیادہ سے زیادہ طواف کریں۔ شعائر اللہ، شعائر جو لفظ ہے یہ شعیراتن کی جمع ہے۔ یہ جو شعائر لفظ ہے یہ شعائر اللہ، یہ مرکب اضافی ہے۔ یہ لفظ جو ہے یہ شعیراتن کی جمع ہے جس کا معنی ہے نشانی۔ بعض لوگوں نے صفا اور مروہ کو جاہلیت کے بتوں کی نشانی سمجھ کر ان کے طواف کو گناہ سمجھا، تو اس پر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ صفا اور مروہ کعبہ کے قریب دو چھوٹی پہاڑیوں کے نام ہیں، ان کے درمیان سعی کرنا، دوڑنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج اور عمرہ کے مناسک میں شامل تھا، مگر زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے حج اور عمرہ کے مناسک میں کئی شرکیہ رسومات کو شامل کر لیا، حتیٰ کہ انہوں نے کیا کیا کہ صفا اور مروہ پر دو بت نصب کر دیے۔ ایک بت کا نام اصاف، الف سین الف سا اور فے اصاف، اور دوسرے کا نام نائلہ تھا۔ ان مشرکین میں سے بعض وہ تھے جو جاہلیت میں ان کے درمیان صحیح کرتے اور بتوں کو استلام یعنی کہ ان کو بوسہ بھی دیتے اور ان کی تعظیم بھی بیان کرتے، یعنی کہ استلام کیا ہوتا ہے؟ بوسہ دیتے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم صفا اور مروہ کی صحیح کو جاہلیت کا کام سمجھتے تھے، جب اسلام آیا تو ہم ان کی صحیح سے رک گئے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور ان مشرکین میں سے بعض وہ تھے جو جاہلیت ہی میں صفا اور مروہ کی صحیح کے بجائے منات نامی بت کا طواف کرتے تھے، اور مکہ پہنچ کر صفا اور مروہ کے طواف کو گناہ سمجھتے تھے۔ ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ سعی کی ضروری ہونے پر تو مسلمان متفق تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کے الفاظ سے بعض لوگوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ سعی نہ بھی کی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ پھر کیا ہوا کہ عروہ بن زبیر نے اپنی خالہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے اس شبے کا اظہار کیا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اگر آیت کا مفہوم یہی ہوتا تو قرآن میں یوں ہوتا اللہ یطوفا بہما، یعنی طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ پھر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مزید وضاحت کے لیے فرمایا کہ عرب کے بعض قبائل جو ازد اور غسان، یہ جو قبائل تھے ازد اور غسان، منات اور تلغائیہ بت کی پوجا کرتے تھے، یعنی کہ جو قبائل تھے یہ منات نامی بت کی پوجا کرتے تھے۔ یہ بت انہوں نے یہ جو بت تھا، منات نامی بت تھا، یہ مسلل پہاڑی، مسلل میم سا لام لام، مسلل پہاڑی پر نصب کر رکھا تھا۔ جو کون سا بت تھا؟ منات کا جو بت تھا انہوں نے مسلل پہاڑی پر نصب کر رکھا تھا۔ مسلل میم سا لام پر تشدید ہے، پھر آگے پھر لام ہے، مسلل پہاڑی پر نصب کر رکھا تھا۔ یہ لوگ حج کے لیے جاتے تو اس بت کا نام لے کر لبیک کہتے اور اس کا طواف کرتے، مکہ میں پہنچ کر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو گناہ سمجھتے۔ مسلمان ہونے کے بعد اس بارے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی، یعنی ان لوگوں نے صفا اور مروہ کے درمیان طواف کو گناہ کا خیال کیا تھا۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرمایا کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما کے الفاظ استعمال کیے،
ورنہ جہاں تک خود صحیح کا تعلق ہے تو اس کے متعلق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ یہ صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دی ہے، اب کسی کو اس کے ترک کرنے کا اختیار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر صحیح فرض کر دی ہے۔ اور آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی فرمایا کہ مجھ سے حج کے مناسک یعنی احکام سیکھ لو، ان میں سعی بھی شامل ہے، داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 159 کے اندر، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو اس کو چھپاتے ہیں، جو ہم نے واضح دلیلوں اور ہدایت میں سے اتارا ہے، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اللعنتو کا اصل لفظ التردو یعنی دور کر دینا، یعنی ان کو دفع کر دینا، دور کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت سے مراد ملعون شخص کو اپنے پاس سے اور اپنی رحمت سے دور کرنا ہے، اور دوسری تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت سے مراد اللہ تعالیٰ اسے دور کرنے کی دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اسے دور کرنے کی دعا کرنا ہے۔ لعنت کرنے والوں سے مراد تمام مومن، جن اور انس اور فرشتے، ان سب کی لعنت ہے۔ الکتابی سے مراد یہاں تورات ہے، اور للناس سے مراد خاص لوگ یعنی یہود کے علماء ہیں، یعنی علماء یہود کے لیے تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح خوشخبری اور صفات بیان ہونے کے بعد ان میں سے جو لوگ اسے چھپاتے اور اس کا انکار کرتے ہیں ان پر لعنت ہے۔ اگرچہ ہی آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی، مگر آیت کے الفاظ عام تمام لوگوں کے لیے ہیں۔ اس میں وہ مسلم علماء بھی شامل ہیں جو قرآن اور حدیث کی بات جانتے بوجھتے ہوئے بھی اسے چھپاتے ہیں، اور اپنے فرقے کی بات کو ظاہر کرنے کے لیے دین کو ظاہر کرتے ہیں، صرف اپنے فرقے کی بات کو ظاہر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا ہے، پھر اس نے اسے چھپایا، تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اگر کسی مسئلہ سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہو اور عوام میں فتنہ اور فساد کا خوف ہو تو اسے عوام کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں مقصود حق کو چھپانا نہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا الہ الا اللہ پر جنت کی بشارت عام لوگوں کو بیان کرنے سے منع کر دیا۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے وہ بات کرو جس سے وہ سمجھ سکیں، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھوٹا کہا جائے؟ ہم وہ باتوں کو مڑوڑ تڑوڑ کر بات کو بیان کرتے ہیں تاکہ کچھ بات سمجھ آئے، کچھ سمجھ ہی نہ آئے۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ تم کسی قوم کو ایسی یہ بات بیان کرو گے جس تک ان کی عقلیں نہ پہنچتی ہوں، تو ضرور ان میں سے کسی کے لیے وہ فتنہ بنے گی۔ اگر بات پوری سمجھ نہیں آئے گی تو یقیناً وہ بات فتنہ بن جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں مزید فرمایا، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا، تو یہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں کہ بے شک جن کی توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں بہت ہی رحم کرنے والا ہوں، توبہ قبول کرنے والا ہوں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، ایسے لوگوں میں جن پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، ہمیشہ یہ اس میں رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اس دائرہ لعنت سے نکلنے کی صورت صرف ایک ہے کہ یہ لوگ اپنی سابقہ کوتاہیوں سے توبہ کر لیں اور آئندہ لوگوں کے سامنے حق کو صاف طور پر بیان کریں، جیسا کہ عبداللہ بن سلام اور صہیب نے کیا تھا، ورنہ جو لوگ اس حالت کفر میں مر گئے اور وہ ہمیشہ کے لیے لعنت میں گرفتار رہیں گے۔ اس آیت کی روح سے علماء کا اتفاق ہے کہ کفار پر نام لیے بغیر عام لعنت جائز ہے۔
اسی طرح جن کا کفر پر مرنا ثابت ہو ان پر بھی لعنت جائز ہے، البتہ کسی زندہ مسلمان یا کافر پر نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ کیا خبر اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اسے توبہ کی توفیق دے دے، جیسا کہ ابو سفیان اور اکرمہ بن ابی جہل وغیرہ کو ایمان لانے کی توفیق عطا ہو گئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس رکوع کی آخری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک رحم والا جو بے حد رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ ہم نے پچھلی آیات میں جو دیکھا اس میں کیا کہ حق چھپانے پر وعید فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور اب اس آیت میں بیان فرمایا کہ سب سے پہلے جس چیز کا اظہار ضروری ہے وہ توحید ہے۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمین یا رب العالمین۔